اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوش شرشین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کا ناول جس کا نام ہے ضبط غم، جسے لکھا ہے فضا عادل نے اور آپ آواز سنے ہیں پلوش شرشین۔ جی تو میرا نام ہے پلوش شرشین۔ اس کے 40 پارٹ آپ پہلے ملاحظہ کر چکے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اس کے 41 پارٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وہ اس کے بیڈ کے سرہانے کھڑی تھی اور خود کو ابھی بھی یقین دلا رہی تھی کہ وہ موت کے منہ سے واپس اس کی زندگی میں آ چکا ہے۔ تم آ گئی ہو مناہل، خاور نے مندی ہوئی آنکھیں کھولی، جیسے اس کی خوشبو سے پہچان گیا تھا کہ وہ آ گئی ہے۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤگی، تم نہ آتی تو شاید میں ہمیشہ کے لیے چلا جاتا۔ اس نے رک رک کر اپنا جملہ مکمل کیا۔ آنکھیں کھولی، مناہل نے بہت مشکل سے اپنے آنسوؤں پر کنٹرول کیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے کچھ نہیں ہونے دو گی، تم تو میری زندگی ہو مناہل، تم سے دوری کا تصور ہی میری موت کے لیے کافی ہے۔ مر سکتا ہوں مگر تمہارے بغیر جی نہیں سکتا مناہل۔ اس نے مکمل آنکھیں کھول لی تھیں، دونوں آنکھوں سے باری باری ایک آنسو گرا تھا۔ مناہل نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ تم نہیں جانتی میں کس قرب سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ یہ پٹیوں میں لپٹا درد سے چور وجود اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنا تم سے دوری کا تصور یا تمہارے بن جینے کی سوچ۔ کسی اور کو تمہاری جگہ دینے کا یقین دیتا ہے۔ وہ اپنی تکلیف بیان کر رہا تھا، وہی قرب جس سے مناہل بھی گزری تھی، اسے کھو دینے کی تکلیف۔ یعنی کہ یہ درد ان دونوں نے جھیلا تھا۔ مناہل نے تو غلط فہمی کے بیچوں بیچ خاور کی بے وفائی کا درد بھی جھیلا تھا۔ یہ سب سوچ کر اسے جھرجھری سی آئی تھی کہ موت واقعی ہی آسان نہیں ہوتی۔ ان تمام دردوں کی پٹاری کندھے پر رکھ کر جینا بہت مشکل ہے۔ سب ٹھیک ہو گیا ہے خاور، اب بھول جائیں سب، اب بس ٹھیک ہو جائے گا، مجھے یقین ہے۔ اس نے اس وقت کچھ بھی اس سے نہ کہا تھا، وہ وہی تسلیاں اسے بھی دے رہی تھی جن میں ابھی وہ خود جی رہی تھی۔ ہاں اب سب ٹھیک ہے، میری زندگی میرے پاس ہے، اب میں کبھی خود سے تمہیں الگ نہیں کروں گا، کبھی دور بھی نہیں جاؤں گا تم سے۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اب میں خود بھی آپ کو کبھی خود سے الگ نہیں ہونے دوں گی۔ مناہل کی آنکھ سے آنسو پھسل کر رخسار پر ٹھہر گیا۔ خاور نے ہاتھ بڑھا کر وہ چن لیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ ابھی بھی اسے روتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مناہل مسکرا دی، خاور کے لبوں پر بھی سکون تھا۔ محبت مل جاتی ہے مگر جب تک اپنے ساتھ دکھ، درد، پریشانیاں اور مصیبتیں نہ لے کر آئے، اس کم بخت محبت کا مزہ کہاں آتا ہے۔ واقعی ہی محبت حاصل کرنے کے لیے موت تک سے گزر جانا پڑتا ہے، ورنہ وہ محبت ہی کہاں جس میں انسان غم نہ اٹھائے۔ امریکہ کے وسیع و عریض سڑکیں برقی روشنیوں میں نہا رہی تھیں۔ موسم ابر آلود تھا، سردی شروع ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں یہاں برفباری شروع ہونے والی تھی۔ فی الحال سردی کی شدت میں خاطر خواہ اضافہ ہو چکا تھا۔ جمی سڑک کے بیچوں بیچ گاڑی دھڑا رہا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ کیا تھی اس نے یہ جاننے کی کوشش نہ کی تھی۔ ہاں اسے جلد از جلد اپنے بابا کے پاس پہنچنا تھا۔ وہ 2 گھنٹے کا یہ سفر اس نے کیسے طے کیا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے ایک وسیع و عریض بنگلے کی پورچ میں گاڑی کو بریک لگائی جہاں پہلے سے 4-5 اعلیٰ اور جدید ماڈلز کی مہنگی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وہ گاڑی کو بریک لگاتے ہی فوراً نیچے اترا۔ صبح 9 بجے کا وقت تھا۔ اسے اپنے بابا سامنے لان میں بیٹھے اخبار پڑھتے نظر آئے۔ وہ بھی جمی کو دیکھ کر چکے تھے۔
جمی نے لان کی جانب قدم بڑھائے تو اس نے بھی اخبار ہاتھ سے تہہ کر کے رکھ دیا اور خوش دلی سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جمی قریب پہنچا تو وہ خوشی سے چہکا۔ اس نے اپنے بیٹے کو گلے لگانے کے لیے بازو پھیلائے، مگر جمی بغیر کوئی جواب دیے کسی قسم کی بات کیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں کیا تھا وہ نہیں سمجھ سکتا تھا، مگر پہلی بار اپنے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کی آنکھوں میں سے بغاوت نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے کیسی بغاوت تھی وہ سمجھ نہ پا رہا تھا، وہ اندر تک کانپ چکا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے خشک ہوتے ہوئے گلے سے آواز نکالی۔ زرتاشا بیگم کون تھی؟ جیمی نے اچانک بم گرایا۔ محض اس سوال کا جواب جاننے کے لیے وہ کیسے یہاں تک پہنچا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے سانس بعد میں لی تھی، پہلے یہ سوال کیا تھا، کون زرتاشا بیگم؟ اس لمحے اسے یہ نام یاد نہ پڑا تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی ایک زرتاشا بیگم تو تھی نہیں، وہ یاد کر کے بیٹھتا۔ کئی زرتاشیں آئی تھی اور کئی گزر گئی تھیں، جنہیں کبھی یاد رکھ کے وہ بالکل نہ بیٹھا تھا۔ بیٹے کے سوال پر وہ بکھلا گیا۔ اسے یاد نہ تھا، مگر زرتاشا کوئی تو تھی جس کا راز اس کے بیٹے پر فاش ہو چکا تھا۔ وہی زرتاشا بیگم جس کے ساتھ مل کر اس کی معصوم بیٹی آپ نے اسمگل کر دی تھی۔ شیخ زریاب کے ذہن میں ایک دھندلی سی پرانی تصویر لہرائی، ساتھ ہی ٹانگیں بھی کانپی۔ میں نہیں جانتا تم کیا کہہ رہے ہو، اس نے تھوک نگلتے ہوئے نظریں چرا لیں۔ بابا آپ جانتے ہیں نا آپ میرے آئیڈیل ہیں، اور آج مجھے آپ کو اپنے باپ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ اب اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ شیخ زریاب کی نظریں مزید جھک چکی تھیں۔ اس نے کبھی تصور نہ کیا تھا کہ اس سے اس کا بیٹا اس قسم کا سوال کرے گا۔ وہاں بیٹا جس کے روشن مستقبل کے لیے وہ یہ سب کرتا رہا تھا۔ آپ نے ساری زندگی مجھے حرام کھلایا، حرام سکھایا، معلوم نہیں میں بھی حلالی ہوں یا حرامی۔ وہ مزید کچھ کہتا، شیخ اس پر چیخ پڑا، بس زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم میرے بیٹے ہو، خون ہو میرا، اور یہ جو میں سب کرتا رہا ہوں یہ سب میں تمہارے لیے ہی تو کرتا رہا ہوں۔ آج تم مجھے اس 2 ٹکی کی عورت کے لیے میرے خون پر انگلی اٹھاؤ گے؟ جمی تم ایسا کہو گے؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں۔ اس کی آواز اپنے باپ سے زیادہ بلند تھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، مجھے یقین نہیں آ رہا، میرا دل دماغ پھٹ رہا ہے۔ بتائیں مجھے کیا ملا آپ کو، کیا ملا آپ کو یہ سب کر کے؟ اب اس کی آواز دھیمی پڑ چکی تھی۔ بابا آپ نے مجھے حرام کھلایا، کبھی حرام اور حلال میں فرق نہ بتایا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ مسلمان ہوں یا ہندو، یا میرا کوئی مذہب بھی ہے یا نہیں۔ میں بغیر کسی مذہب، بغیر کسی شناخت کے اس دنیا میں پھر رہا ہوں، صرف آپ کی دی ہوئی آزائشوں اور خواہشوں کا گھڑا سر پر اٹھائے۔ آپ نے سب دیا مجھے، مگر میرے جینے کا مقصد نہیں بتایا۔ کیوں بابا کیوں؟ مگر صرف ایک رات نے مجھے سارا فرق بتا دیا۔ کیوں بابا کیوں؟ آپ کیوں یہ سب میرے لیے کرتے رہے؟ کیوں میرے لیے باپوں کی بیٹیاں اور بھائیوں کی بہنیں اسمگل کرتے رہے؟ اس نے آگے بڑھ کر باپ کے کندھے سے جھنجھوڑ دیا۔ میرا بے جان ہوتے ہوئے ہاتھ نیچے پھینکے۔ آپ کو پتہ ہے بابا وہ کس قدر مہذب گھرانے کی لڑکی تھی جس کو آپ نے غلاظت کی نظر کیا؟ افسوس اس کے انگ انگ سے چھلک رہا تھا۔ کوئی مذہب نہیں تھی، بغیرت تھی وہ، یہی سب چاہتی تھی، میں نے اسے اس کا راستہ آسان کر دیا۔ او مطلب وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ آپ نے اس کی ماں کے ساتھ مل کر اس کی زندگی نہج پر لائی۔ اسے باپ کی زبان سے اقرار سن کر نہ جانے کیوں تعجب ہوا تھا، حالانکہ اب شک کی گنجائش کوئی نہ تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کی زندگی اس نے اپنی مرضی سے برباد کی ہے، اس کی ماں نے کی ہے اس کی زندگی برباد۔ میں تو بس انکار کا راستہ صاف کر رہا تھا، اور تھوڑا بہت فائدہ جو مجھے مل رہا تھا بس وہ اٹھایا تھا میں نے کیا برا کیا بتاؤ مجھے؟ آج کل کون اپنا فائدہ نہیں سوچتا؟ میں نے بھی وہی کیا جو سب کرتے ہیں۔
تمہارے لیے کیا میرے بیٹے، تم کیوں ان گندی عورتوں کے لیے مجھ سے لڑ رہی ہو؟ چھوڑو انہیں، وہ اس قابل نہیں تھی، وہ گندی نہیں ہے، آپ نے اس کی زندگی خراب کی ہے۔ وہ ایک بار پھر چیخا تھا۔ شیخ زریاب کو اپنی ٹانگیں مزید بے جان ہوتی محسوس ہوئیں۔ اس نے اپنے دائیں بائیں نظریں گھمائی تھیں۔ وہ یہاں اکیلا نہ تھا، بستر ملازم ہر لمحہ اس کے دائیں بائیں منڈلا رہتے تھے، جن میں سے کچھ قدرے دو کھڑے باپ اور بیٹے کی گفتگو سن رہے تھے، آپس میں چمگویاں کر رہے تھے۔ دفع ہو جو تم سب یہاں سے، وہ پورچ میں کھڑے ڈرائیور کو دیکھ کر دھاڑا تھا۔ اس دھاڑ پر باقی سب بھی 9 10 11 ہو گئے تھے۔ تم اندر چل کر بات کرو، آؤ ہم اندر چلتے ہیں، اس نے تھوک نگلا۔ آپ اپنا ہر گناہ مان رہے ہیں؟ اس نے اپنے باپ کو اہمیت نہ دیتے ہوئے سوال کیا۔ کیسا گناہ؟ کون نہیں کرتا گناہ؟ اس نے نظریں چرا لی۔ تم نے بھی کر رکھے ہیں، وہ جمی سے کہرا رہا تھا۔ ہاں، میں گناہگار ہوں، اور میرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میں آپ کی اولاد ہوں، کوئی نہیں جانتے ہوئے آپ، کیونکہ میرے جسم میں حرام دوڑتا ہے۔ آپ نے کیا کبھی مجھے کوئی حلال کام سکھایا ہے؟ نہیں نا، تو پھر اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں، کیونکہ حرام بونے والا صرف حرام کاٹتا ہے۔ آپ نے بویا ہے حرام، اب میں اپنی موت تک کاٹتا رہوں گا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آپ نے غیرت مند حلالی بھائی کی آنکھوں میں اپنی بہن کو لے کر ڈر نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کی کوئی ماں تھی، نہ بہن نہ بیٹی۔ مگر میں نے دیکھا ہے بابا، وہ بیچارہ اگر اپنی بہن کو اس حال میں دیکھ لے گا تو جیتے جی زمین میں اتر جائے گا، مگر نہیں۔ میں یہ سب آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ کو کسی کی موت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے لیے تو انسان مروانا کتا مروانے کے برابر ہے نا۔ وہ کہتا رہا اور شیخ وہیں کرسی پر بیٹھا چلا جا رہا تھا۔ جمی سے کچھ پار رک کر اپنے باپ کا چہرہ دیکھا، جہاں اسے صرف اس بات کا ڈر خوف نظر آیا کہ یہ سب باتیں اس کو کیسے اور کیوں معلوم ہوگی۔ اس کے علاوہ اسے کوئی پچھتاوا، کوئی خوف نہ آیا تھا۔ اس بات کا ڈر خوف نظر آیا تھا کہ یہ سب باتیں اسے کیسے معلوم ہوں گی۔ بابا، میں نے 2 گھنٹوں کا سفر وہاں سے یہاں تک کیسے تمام کیا، یہ میں نہیں جانتا۔ معلوم ہے مجھے کس بات کی جلدی تھی، صرف یہ جاننے کی جو کچھ میں نے اپنے بابا کے بارے میں سنا ہے وہ سب جھوٹ ہے یا سچ۔ یہ سب مجھے صرف آپ سے پتہ کرنا تھا، اور آپ سے صرف ایک سوال کے جواب میں آپ کی صورت پر لکھا پورا باب میں پڑھ چکا ہوں۔ مجھے ہرگز نہیں چاہیے سب جو آپ نے میرے لیے کیا ہے۔ معلوم نہیں کیسے مجھے آپ نے نہیں سکھایا، مگر میں حرام اور حلال کے فرق کو سمجھ گیا ہوں، بس راتوں رات سمجھ گیا ہوں بابا۔ بعض اوقات زندگی کے حقائق سمجھنے کے لیے ساری زندگی کم پڑ جاتی ہے، اور بعض اوقات چند لمحے ہم پر زندگی کے کئی راز فاش کر جاتے ہیں، اس کے بعد کچھ بھی سمجھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اور کچھ پل رکا، اس نے ایک گہری سانس لی جس میں صرف پچھتاوا تھا۔ شیخ زریاب نے سر اوپر اٹھایا۔ خیر، مجھے آپ سے کوئی بحث نہیں کرنی، کوئی بحث کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ آپ مجھے سب کچھ مجھ پر کھل چکا ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ ماورا کو آزاد کر دیں۔ ماورا اور اس کے علاوہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں سب کو۔ اس نے ماتھے سے ہاتھ ہٹا کر اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا۔ اب تم سب کچھ جان گئے ہو تو واقعی ہی بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے میں تمہیں کبھی نہ کبھی تو یہ سب کچھ پتہ چلنا ہی تھا، کیونکہ یہی میرا بزنس ہے، اور بزنس حلال یا حرام نہیں ہوتا، بزنس ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو، اور یہ سارا فتور نکالو اپنے ذہن سے، پرسکون ہو جو یہ سب جذباتی باتیں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی سروکار نہیں۔ بلیک بزنس ہے بابا، یہ جرم ہے۔ تم مجھے مت بتاؤ کیا جرم ہے کیا نہیں، میں بلیک کو وائٹ کرنا جانتا ہوں۔ صرف تمہاری ماورا کے کہہ دینے سے میرے خلاف کبھی بھی کوئی بھی بات ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے تم بھی سب بھول جاؤ، اور پڑھائی مکمل کر کے میرے کاروبار میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ آپ سمجھتے ہیں میں آپ کے کالے دھندے میں آپ کا ساتھ دوں گا تو بھول ہے آپ کی۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم، بتاؤ مجھے۔
انہوں نے بھویں اچھائیں۔ وہ خاموشی سے اپنے باپ کے بدلے تیور دیکھنے لگا۔ تم جانتے ہو تم میرے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اتنی عزت اور عیش آرام زندگی والی تمہاری ہے۔ میرے ساتھ دو گے تو اس دنیا میں عزت سے رہو گے، ورنہ یہاں جس کے پاس پیسہ یا سورسز نہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ کوئی دو کوڑی کی بھی عزت نہیں کرتا۔ جذبات سے ہٹ کر سوچو میرے بچے۔ میں سمجھ سکتا ہوں تم جوان خون جوش میں آتا ہے، مگر ہوش کے ناخن لو۔ یہ محاورہ وغیرہ آنی جانی شے ہے، اصل شے اسٹیٹس اور پیسہ ہے۔ آپ جانتے ہیں اب میرے بغیر کچھ نہیں۔ اتنا پیسہ، یہ اسٹیٹس، یہ دولت، یہ سب جب میں لینے سے انکار کر دوں گا، جب میں آپ کو باپ ماننے سے انکار کر دوں گا، تو کیا یہ سب آپ اپنی قبر میں لے کر جائیں گے؟ وہ اسی انداز میں بولا تھا۔ شیخ دریاب اندر تک کانپ چکا تھا۔ بیٹے کی آنکھوں میں سخت بغاوت تھی۔ وہ خاموش ہو چکا تھا۔ جمی نے اپنے باپ سے ضد کر کے محاورہ کو وہاں سے نکلوایا تھا۔ پہلے تو دریاب کسی صورت نہیں مان رہا تھا، مگر جب جمی نے اس کو چھوڑنے کی دھمکی دی تو دریاب کو اس کے بارے میں سوچنا پڑا۔ اس نے محض یہ سوچ کر اس کی ضد پوری کر دی کہ جوان خون ہے، کچھ کر ہی نہ لے۔ ویسے بھی لڑکی کا ہی تو معاملہ ہے، کون سا اس قسم کی لڑکیاں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں۔ جلدی چھوڑ دے گا۔ دریاب کا اکلوتا بیٹا تھا، اس معمولی ضد پر اپنے بیٹے سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے مزید بحث نہ کی تھی۔ اتنے تلخ حقائق جان لینے کے بعد اس نے کچھ بھی مزید کہنے سننے کو بچا نہ تھا۔ اسے بس محاورہ کی آزادی سے سروکار تھا جو اس نے دلوا دی تھی۔ وہ کیلیفورنیا سے محاورہ کو لے کر چپ چاپ نکلا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا اس وقت کوئی اس کی نگرانی پر ہے یا نہیں۔ اس بارے میں اس نے اپنے کسی دوست کو بھی نہ بتایا تھا کہ وہ اسٹیٹ چھوڑ کر جا رہا ہے، سوائے ایک دوست کے جس پر وہ اعتبار کر سکتا تھا۔ اس کے دوست نے اسے نیو یارک کے اسپرنگ ویلی میں فاطمہ اسلامک سینٹر کے ہیڈ ناصر صاحب کا پتہ دیا کہ وہ اس سے مل لے، کیونکہ جمی کی باتوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے ایک اچھے مذہبی اسکالر کی ضرورت ہے۔ محاورہ یہ آزادی پا کر بہت خوش تھی۔ اس کی اب یہی تمنا تھی کہ وہ اپنے بابا سے مل لے اور ان سے معافی مانگ لے، مگر اس سے پہلے وہ خود کو اس قابل بنانا چاہتی تھی۔ اس نے جمی کو منع کیا تھا کہ فی الحال وہ شہزیب کو بھی اس بارے میں کچھ نہ بتائے۔ اس لیے دونوں خاموشی سے اسپرنگ ویلی آ گئے تھے، جہاں انہوں نے ان کی سوچ سے زیادہ عزت اور محبت ملی تھی۔ وہ دونوں اس وقت فاطمہ اسلامک سینٹر نیو یارک کے باہر کھڑے تھے۔ محاورہ بنت ریحان محمود نے اس وقت سیاہ رنگ کا عبایا اوڑھ رکھا تھا، جس پر سبز رنگ کا سٹالر سلیقے سے اوڑھے وہ مکمل حجاب میں تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں پر جھکی لگی لمبی گھنی پلکوں کی جھالر مشرق کی پاکیزگی کی جھلک نمایاں کر رہی تھی۔ شیخ جمال عرف جمی نے اپنے ساتھ کھڑی محاورہ پر ایک نظر ڈالی تو چند لمحے وہ نظر ہٹانا بھول گیا۔ السلام علیکم بچے، سوری میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ نصرالدین ناصر اسلامک سینٹر کے ہیڈ تھے۔ جمال انہیں ذاتی طور پر نہیں جانتا تھا۔ آج ان سے پہلی بار ایک دوست کے توسط سے ملاقات ہو رہی تھی۔ وعلیکم السلام انکل، اٹس اوکے، جمال نے ان سے مصافحہ کیا۔ چلو چل کر اندر بیٹھتے ہیں، پھر بات چیت ہوگی۔ وہ ان دونوں کو لے کر آگے چل دیے۔ فاطمہ اسلامک سینٹر نیو یارک سٹی کے وسط میں واقع تھا، جہاں بہت سے اسلامی بہن بھائی اپنے اسلامی امور سر انجام دیتے تھے، جن کی ترجمانی تقریباً 20 سال سے ناصر صاحب کر رہے تھے۔ ناصر صاحب ایک 75 سالہ بزرگ تھے۔ ان کی بیوی کی وفات ہو چکی تھی، جن کی تدفین اس اسلامک سینٹر کے باہر موجود چھوٹے قبرستان میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے انہوں نے یہاں امامت شروع کر دی تھی، پھر رفتہ رفتہ یہاں ہی کے ہو کر رہ گئے۔ ان کے بابرکت نام کی بدولت بہت سے غیر مسلمان بچے جو دین سے غافل تھے راہ راست پر آ گئے تھے۔ ناصر صاحب کے اپنے 3 بچے تھے، جن کی پرورش انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے کی تھی۔ بڑی بیٹی اپنا گھر سنبھال چکی تھی، منجھلا بیٹا شادی شدہ تھا اور کیلیفورنیا میں اپنا اسٹور چلاتا تھا۔
جبکہ چھوٹا بیٹا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پاکستان میں مقیم تھا۔ ناصر صاحب خود انتہائی خوش مزاج اور ہنس کھل انسان تھے۔ جمال اور ماورا دونوں ہی پہلی ملاقات میں ان سے کافی حد تک مانوس ہو چکے تھے۔ رسمی گفتگو ہی اتنی دلچسپ تھی کہ انہیں کم وقت لگا تھا ناصر صاحب پر بھروسہ رکھنے میں۔ اب بتاؤ برخودار، تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے مسکرا کر سوال کیا۔ ماورا اور جمی نے ایک ساتھ دوسرے کی طرف دیکھا۔ جمال نے گلا کھنکارا۔ اس سے جواب نہیں بن پا رہا تھا یا لفظ نہیں مل رہے تھے، مگر وہ بولنے لگا تھا۔ جناب، ہم دونوں الحمدللہ مسلمان ہیں، مگر بھٹک چکے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں۔ جمی نے ٹھہر کر اپنا جملہ مکمل کیا۔ ماورا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے جھکی نظریں مزید جھکا لیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ناصر صاحب کی زبان سے جاری ہوا۔ تم دونوں برا نہ مانو تو کھل کر اپنی ہر بات سے آگاہ کر سکتے ہو، بھروسہ کر سکتے ہو مجھ پر، میں تم دونوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، ناصر صاحب نے کہا۔ ماورا اور جمال دونوں نے ایک بار پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا یہ تمہاری گرل فرینڈ ہے؟ ناصر صاحب نے کوئی جواب نہ ملنے پر وہی سوال کیا جو ان دونوں کو دیکھ کر بنتا تھا۔ نہیں نہیں سر، دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا، ساتھ ہی ماورا نے گہری سانس لی۔ میں ایک کالگر تھی، وہ بولنے لگی، نم آنکھوں سور کپکپاتے لبوں سے بولتی چلی گئی۔ اس وقت تک جب تک کہانی ختم نہ ہو گئی۔ جمال اور ناصر صاحب دونوں خاموشی سے سنتے رہے۔ وہ سنا کر خاموش ہو گئی اور اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو آپس میں مسلنے لگی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی اس یک موسم میں اس کے ہاتھوں پر پسینہ تھا۔ اب تم بتاؤ، ناصر صاحب نے اب جمال کی طرف دیکھا۔ اس سے اپنی کہانی سناتے ہوئے شرم آ رہی تھی، کیونکہ اس نے کبھی بھی نہ سوچا تھا کہ زندگی میں کبھی اس قسم کی صورتحال سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے۔ سوچا تو ماورا نے بھی کبھی نہ تھا کہ اس دلدل میں دھنس جانے کے بعد کبھی وہ اس قابل بھی نہیں ہوگی کہ راہ ہدایت پائے گی، مگر اب جب وہ اس پر قدم دھر چکی تھی تو اس نے فوراً سب کہہ ڈالا۔ کہو بیٹا، شرماؤ مت، ماشاءاللہ تم ہدایت کی راہ پر ہو۔ گناہ کرتے ہوئے نہیں شرمائے تو ہدایت پاتے ہوئے کیسے شرم؟ تم تو خوش نصیب ہو کہ تمہیں رب نے سنبھلنے کا موقع دے دیا۔ ناصر صاحب اس کی اس کیفیت سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے اس کا کام آسان کیا۔ سر، میں اس کے اس مجرم کا بیٹا ہوں جس کے سبب یہ اس نہج تک پہنچی ہے۔ دانستہ طور پر میرے باپ نے اس کو اس حال تک پہنچایا، مگر نادانستہ طور پر میں بھی اس راہ پر چل دیا تھا جس کی یہ راہی تھی۔ اس نے رک کر اپنی آنکھوں میں آئی نمی پونجی۔ وہ پھر سے بولنے لگی، میرے خیال میں کارگر صرف عورت نہیں ہوتی، اس عورت کو استعمال کرنے والا ہر مرد بھی کال بوائے ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ صرف پیسے کو رات گزارتا ہے۔ کال گرل اگر پیسہ لے کر جسم بیچتی ہے تو کال بوائے پیسے دے کر جسم خریدتا ہے۔ دونوں میں فرق خاص نہیں، ماں سوائے اس کے کہ وہ دیتے اور لیتے ہیں۔ ماورا سے جسم فروشی کروائی جاتی تھی اور میں نے بے انتہا جسم خریدے ہیں، نہ جانے کس کس کے۔ مجھے یاد نہیں، مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ وہ کون سا ایسا دن ہے جس دن میں نے کسی قسم کی منشیات کو ہاتھ نہ لگایا ہو۔ میرے ہر دن کا آغاز مہنگی سے مہنگی شراب پر ہوتا تھا، ہر رات کا اختتام خوبصورت سے خوبصورت لڑکی یا بعض اوقات لڑکیوں پر ہوتا تھا۔ یہ جملے اس نے کیسے کہے تھے وہ نہیں جانتا تھا، اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ ماورا چپ چاپ نیچے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے بھی ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ناصر صاحب کچھ ثانیے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ وہ چاہتے تھے یہ دونوں کھل کر دل کا بوجھ ہلکا کر دیں۔ جمال اپنی انگلیوں کے پوروں سے آنسو چنے۔ بولو برخودار، کھل کر کہو، مجھے تمہاری بات کی کچھ خاص سمجھ نہیں آئی، ناصر صاحب نے دوبارہ کہا۔ وہ دوبارہ سے بولنے لگا۔ جتنا وہ اپنے بارے میں جانتا تھا، جیسے جیسے اس کا ماورا سے ملنا ہوا تھا، سب اس نے ناصر اور ماورا کے سامنے کہہ ڈالا۔
اپنی ہر اس غلطی کے اعتراف کر ڈالا جو کبھی اس کی نظر میں کوئی غلطی تھی ہی نہیں، جسے وہ ایک پرفیکٹ لائف سٹائل سمجھتا تھا جو اسے بچپن سے لے کر اب تک مہیا کیا گیا تھا۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں پھر سے اپنی گود میں تھیں۔ وہ دونوں ہی اس وقت مجرم بنے بیٹھے تھے۔ تو یہ کہانی ہے۔ ناصر صاحب نے ایک گہری سانس لی۔ وہ مسکراتا چہرہ ایک حد تک سنجیدہ ہو چکا تھا۔ دیکھو، میرے خیال میں تم دونوں ہی اپنے اپنے دانش میں اتنے قصوروار نہیں تھے جتنے قصوروار تم دونوں سے کروائے جا رہے تھے۔ جیسا کہ کہہ سکتے ہیں ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اس ماحول میں پرورش پا کر بالکل ویسا ہی بڑا ہوتا ہے جیسے اس کی پرورش کی جا سکتی ہے۔ ہندو کے گھر میں ہندو پیدا ہوتا ہے تو وہ ہندو ہی جوان ہوتا ہے۔ اس وقت تک وہ اپنے آپ کو بدلنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جب تک کہ وہ باشعور نہ ہو جائے۔ جب اسے شعور آ جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے بہتر راہ کا انتخاب کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ لیکن تم دونوں ماشاءاللہ الحمدللہ سے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر افسوس تمہاری پرورش میں ہر لحاظ سے کمی کی گئی، بلکہ اس حد تک کی گئی کہ تم دونوں ہی مسلمان ہوتے ہوئے بھی ملحد بنتے چلے گئے۔ برخودار معلوم نہیں تمہارے پیدا ہونے پر کسی نے تمہارے کان میں اذان بھی دی ہوگی یا نہیں، خیر یہاں یہ اہم نہیں۔ تم مجھے یہ بتاؤ، کلمہ آتا ہے تمہیں؟ جمی نے لفظ کلمہ سنتے ہی سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا، یعنی وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کلمہ کیا ہے۔ مجھے آتا ہے، بابا نے سکھایا تھا، ماورا کسی ننھے بچے کی طرح بولی۔ ناصر صاحب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مجھے کلمہ آتا ہے، وہ دوبارہ بولی۔ اب نہیں آتا نا؟ ناصر صاحب نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، کبھی دہرایا نہیں ہے۔ کبھی کلمہ پڑھنے کو وقت یا موقع ہی نہ ملا، اس نے ندامت سے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، سب بہتر ہو جائے گا، تم دونوں پریشان مت ہو۔ اللہ جب ہدایت بخشنے پر آتا ہے تو پہلے دل اور دماغ کی ہر دھول ہٹنے لگتی ہے، دل کے پردے کھلنے لگتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے اللہ جسے معاف کرنا چاہے اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرتا ہے، اس کے دماغ میں صحیح اور غلط کا شعور پیدا کرتا ہے۔ مجھے خوشی ہے میرے بچوں، اللہ نے تم دونوں کو منتخب کر لیا ہے۔ گزری ہوئی زندگی کو کاٹنا سمجھ کر دل سے نکال دو، کیونکہ چبھن ہمیشہ درد ہی دیتی ہے، مگر ٹھوکر سمجھ کر پار کر لو، کیونکہ ٹھوکر کھا کر بعد انسان اپنے قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے۔ انہوں نے بیک وقت دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، میرے بابا مجھے معاف کر دیں گے؟ ماورا نے پوچھا۔ اللہ معاف کر دیتا ہے، پھر انسان کی کیا اوقات، بس تم اپنے ارادے مضبوط رکھو۔ مجھے اللہ معاف کر دے گا؟ جمی نے پوچھا۔ کیوں نہیں، تم کہہ کر تو دیکھو۔ وہ ہر وقت منظر ہوتا ہے کہ کب اس کا بندہ اس سے معافی مانگے۔ جمی کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر شدت مضطرب اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ راہ ہدایت پانا چاہتا ہے۔ وہ بے چین ہے اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریزہ ہو کر توبہ کرنے کے لیے، جبکہ ماورا کے چہرے پر چھایا سکون اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ جہنم سے نکل کر یہاں تک پہنچ آئی ہے تو اب اسے منزل مل جانی تھی۔ کہاں رہتے ہو تم دونوں؟ ناصر صاحب نے پوچھا۔ ہم کل کیلیفورنیا سے نکلے تھے، ابھی سیدھا آپ کے پاس آئے ہیں۔ ٹھکانہ ابھی معلوم نہیں، جمی نے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں تم دونوں کی رہائش کا بندوبست کر دیتا ہوں، کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو، اس لیے اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ماورا تو جانتی تھی محرم نامحرم کا فرق، مگر جمی کے لیے یہ بات بالکل نئی تھی۔ خیر، اس نے کوئی سوال نہ کیا۔ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، پہلے عیسائی تھی، جینفر نام تھا اس کا، ماشاءاللہ وہ مسلمان ہو گئی ہے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اس نے کچھ ماہ پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ ماورا ریحان، میں ان کو کہہ دیتا ہوں وہ آپ کو اپنے پاس رکھ لیں گی۔ اور جمال بیٹا، اب میرے ساتھ رہو گے میرے اپارٹمنٹ میں اکیلا رہتا ہوں، مجھے بھی کمپنی مل جائے گی۔ جب تک تم دونوں کو جاب وغیرہ نہیں کر لیتے
तब तक तुम्हारे लिए जो मुमकिन हुआ करूँगा। उनके सफ़र पर वो दोनों ही खुश हुए। मैं फ़ातिमा को कॉल करके बुला देता हूँ, तुम जाओ उसके साथ, फिर मगरिब की नमाज पर हमारी दोबारा मुलाकात होगी। उन्होंने मज़ीद कहा, मैं तुम दोनों के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त भी कर देता हूँ। उन्हें मोबाइल फ़ोन ऑन किया, पहले फ़ातिमा को कॉल करके बुलाया, फिर चाय का आर्डर दिया। जब तक चाय आई फ़ातिमा भी आ चुकी थी। फ़ातिमा अच्छी और डिसेंट लड़की थी। मावरा ने फ़िलहाल ज़्यादा बातचीत तो ना की थी, मगर वो उसकी बातचीत की अंदाज़ और सुलझी हुई तबीयत से बहुत मुतासिर हुई थी। दोनों में जल्दी दोस्ती हो गई और वो अपना मुख्तसर सा सामान लेकर उसके हमराह हो ली। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़।